جی سر مزید بولیں. سر اس میں سے یعنی میں یہ سمجھوں کہ وہ حکومت کے احکام جو تھے وہ امانت کے طور پہ حضرت علی کے پاس تھے، لیکن عوام نے چونکہ ان کو خلافت نہیں دی، خلافت جو اقتدار کی ہے، اس وجہ سے پھر وہ جو احکامات تھے وہ سب کے سب یعنی کہ ہو ہی نہیں سکتے، اگر ان کو تو ملتی تو ان ساری چیزوں کی تشریح ہو جاتی. بالکل جو حکومت ہے نا، حکومت کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد جو وہ تعین کریں اس کو ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ لوگ بنا سکتے ہیں اپنا حکمران بنا سکتے ہیں، ڈیموکریسی ہے یہ تو نہیں. اللہ نے جس کو بنایا وہ اہل بیت علیہم السلام ہے، تو لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی جب ان کا کام ہی نہیں ہے حکومت کرنا، تو وہ جو حاکم شرعی ہوگا وہی اس کے پاس احکام ہونے چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بندوبست کیا تھا. مسلمانوں نے تو پشت پھیر لی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، ان کے اوصیاء پر اپنا پشت کر دیا، اور ظالمین نے بھی ان کو بہکا دیا کہ ہماری طاعت کرو. اور ظالمین بھی وہاں پہ فتوحات کا زمانہ تھا، بہت مال غنی، یہ عرب تو بہت فقیر لوگ تھے اسلام سے پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت فقر بہت عام چیز تھی. یہ کھانے میں ان کا کھانا بھی وہ کوئی ایسا کھانا تھا کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کتنا یہ سادہ، ہمیشہ بھوکا رہتے تھے لوگ، چپکلی تو یہ کھاتے تھے. تو پھر یہ جب فتوحات بڑھ گئی مختلف جگہوں سے، بڑے بڑے پیسے آنے لگے، سونے جو ہے وہ اونٹوں پر، اونٹ پر سونے یہ سونا جو ہے، سونے کے خشت وغیرہ، یہ سونے کے اینٹیں، یہ لوڈ کر کے یہ مدینہ لے کے آتے تھے. اور وہاں سے بہترین خوبصورت عورتیں دور دراز علاقوں سے، ایران سے، آذربائیجان سے، ارمنستان سے، آپ کے موجودہ دور کا جو ترکی ہے اس علاقے سے، مصر سے، وہاں سے غلام، طرح طرح کے غلام، جن کو اچھی اچھی کتابت آتی ہے، کسی کو کھانا پکانا آتا ہے، کسی کو بہت زبردست قسم کا کپڑا سینا آتا ہے. تو یہ لوگ تو حیران رہ گئے تھے نا. تو پھر اہل بیت علیہ السلام کو کیا پیچھا کرنا تھا ان کو تو ایسی چیزیں مل گئی تھی، ان کا لاٹری ٹکٹ نکل آیا تھا. تو وہ اس میں اسی میں ایک دو صدیاں گزر گئی اسی باتوں میں. حکمران جو ہے عوام کو، ان کو آتا ہے کہ عوام کو کیسے بہکایا جائے، خوش رکھا جائے، ان کو عطا کرو، کچھ دے دو، لونڈی دے دو وغیرہ، وہاں سے باہر سے لا کے لڑکیاں ان کے لے کے دے دو، پیسے دے دو کچھ. اور لوگوں کو بھی یہی چاہیے تھا، لوگ بھی خوش ہو گئے. تو ایک دو صدیاں اسی میں گزر گئی. تو اس زمانے میں اگر لوگ اہل بیت علیہ السلام کے پاس آتے کہ ہم نے آپ کی اتباع اسلام آپ سے سیکھنی ہے، تو بہت سارے احکام سیکھ جاتے. اور شیعوں نے یہی کیا، اس زمانے میں ایک اقلیت یہی کیا انہوں نے، کہ وہ خلفاء کے ساتھ نہیں تھے، بنی امیہ کے ساتھ نہیں تھی، بنی عباس کے ساتھ نہیں تھے، ابو بکر عمر کے ساتھ نہیں تھے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہے. اور الحمدللہ ان لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سارا انفارمیشن جو شیعوں سے مرتبط ہے. امامت ہمارا کام نہیں ہے، امامت کے کیا احکام ہے، امام کیسا مثلا حکومت چلائے گا، یہ انہوں نے نہیں بتایا ہمیں، کیونکہ ہم امام ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. امامت کے قوانین کیا ہیں، حکومت کے قوانین کیا ہیں، لیکن دوسرے احکام انہوں نے بتا دیا. قرآن کی تفسیر، عقائد حقہ، سنن، اعمال، اخلاق، الحمدللہ ہمارے پاس بڑا ذخیرہ ہے الحمدللہ شیعوں کے پاس. جی بھائی. دوسرا سوال ہے دوسرا سوال ہے کہ جو حضرت علی کو سیاسی قیادت نہیں ملی، اس کے پیچھے یہ وجوہات نہیں ہو سکتی کہ اس وقت کا جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر تھا، جیسے کہ آپ بھی فرماتے ہیں قریش جو تھے وہ ہمیشہ سے تعصب اور عناد رکھتے تھے بنی ہاشم کے ساتھ، اور خصوصاً نبوت کے بعد تو وہ زیادہ ہی بڑھ گیا. پھر اس کے بعد جب نبی اکرم سے سنتے تھے کہ وہ حضرت علی کے بارے میں مختلف وہ حدیثیں کہتے ہیں، انہیں پرموٹ کرتے ہیں کہ میرے بعد یہ جانشین ہوں گے، تو وہ جو تعصب تھا وہ دوبارہ اور سوال زیادہ کریں، بڑھ گیا. مجھے سمجھ نہیں، دوبارہ سوال کریں، میں معافی چاہتا ہوں. جی سر، سوال کی ابھی جہت ہی بیان کر رہا ہوں. میں یہ جی کہہ سر. رہا ہوں کہ حضرت علی کو جو سیاسی قیادت نہیں ملی، یعنی کہ خلافت نہیں ملی پہلے نمبر ہوں، پہ، اس کی ہوں. یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر تھا وہ اس طرح کا تھا کہ ایک طرف تو لوگ جو تھے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، اسلام سے بغاوت کر رہے تھے نبی اکرم کی وفات کے بعد. پھر دوسرا یہ کہ جو قریش تھے، جو اسٹیک ہولڈر تھے بڑے وہاں کے، وہ بنی ہاشم سے تعصب اور عناد رکھتے تھے شروع سے. نبوت کے بعد بھی وہ تعصب رکھتے تھے، اور پھر جب وہ دیکھتے تھے کہ حضرت علی کو نبی اکرم ہر جگہ پرموٹ کرتے ہیں جانشینی کے لیے، تو اس سے ان کا تعصب اور عناد مزید بڑھ گیا. پھر اس کے بعد آپ بھی وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ نبی اکرم روئے، پھر ان کو گلے بھی لگایا کہ میرے بعد ہوں. جو ہے یہ جی. ہمارے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کریں گے. حضرت
عباس نے نبی اکرم سے شکایت کی قریش کی کہ وہ ہمیں آپس میں اندھا پیشانی سے ملتے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف اس طرح قریش کے بارے میں جو بھی آئی ہیں، پھر تو ایک مقالہ بھی ملتا ہے جی حضرت عمر کا۔ سر آخر بس میں جلدی جی سے جی سوال کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کا ایک مقالہ بھی ملتا ہے جو عبداللہ بن عباس کے ساتھ ہے۔ وہ ہوں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ بنی ہاشم کو حق نہیں دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ یعنی انتہائی مناسب تھا، کیونکہ اگر ہم تمہیں یہ خلافت دے دیتے، حضرت علی کو اگر ہم بنا بھی دیتے تو یہ تمہارے حق میں نہیں تھا، کیونکہ قریش کبھی یہ نہیں چاہتا تھا۔ تو اس کا یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے حضرت علی کو چوتھے نمبر پہ خلافت ملی، تو بھی پے در پہ جنگیں اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ یا تو گویا انہوں نے اہل بیت کو بچایا ہے اس مصیبت سے۔ پہلے نمبر پہ اگر وہ دے دیتے تو شاید وہ قتل عام شروع میں ہی ہو جاتا، جیسے کہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت علی تلوار نہیں اٹھاتے تھے اسی وجہ سے کہ سب کے سب اہل بیت کو ذبح کر دیتے۔ تو ہمیں ان کا جی، تشکر کرنا چاہیے یا تکفیر؟ تو عرض یہ ہے کہ یہ کہ خلافت کو ان لوگوں نے کیوں غصب کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو باتیں آپ نے کہی اس میں سچ ہے، اکثر باتیں جو آپ نے کہی میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں، لیکن دیکھیں اس میں یعنی ایک تو ہے کہ قبائلی تعصبات ہیں کہ اگر نبوت بھی بنی ہاشم کو ملا ہے، تو اگر ان کے بعد امامت بھی ان کو مل جائے، ان کے بعد پھر ان کے بیٹے کو ان کے بیٹے کو مل جائے، تو وہ بقیہ قبائل جو ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن جائیں گے۔ تو وہ تو اس انداز سے نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی دنیائی جو تعصبات ہوتے ہیں، جو تفاخر ہوتا ہے اپنے قبیلے پہ فخر کرنا، ایک دوسرے گرانے کے ہم اس سے کمتر نہ ہوں، اس انداز سے بھی دیکھ رہے تھے۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے حب دنیا ہے میرے بھائی، حب دنیا، کہ ہر شخص کے دل میں یہ حب ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاور زیادہ ہو، اور حکومت ایک ایسی چیز ہے کہ لیڈرشپ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے اکثر لوگ اس کے تمنا رکھتے ہیں۔ اب آپ کے پاکستان میں جتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر بنا دو، ہمیں ووٹ دے دو، یہ ان کی نیت یہ تو نہیں ہوتی کہ ہم پرائم منسٹر بن کے واقعا ہم لوگ قوم کی خدمت کریں گے۔ ان کو مزہ آتا ہے اس بات میں، لذت ہوتی ہے اس بات میں۔ آپ جب پرائم منسٹر بنتے ہیں یا صدر بنتے ہیں یا آرمی چیف بنتے ہیں تو آپ ہے اس کی بہت رسپیکٹ ہے، سب لوگ آپ کے آگے نیچے ہیں، سب ملک کے اختیارات آپ میں ہیں، اور کتنے لوگ اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے ہر طرح سے اپنی عزت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنی دین سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قتل کرنا پڑے تو قتل کر دیتے ہیں۔ کتنے پاکستان کے سیاست میں قتل ہوتے ہیں لوگ اسی سیاسی وجوہات کے بنا پر۔ تو یہ کہ اگر لوگ حکومت کی طرف مائل ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد حاکم میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام ہوں گے، صحابہ یہ چاہیں کہ حکومت ہمیں ملے، تو یہ تو ایک طبیعی چیز ہے۔ اس میں وہ تو بہت کم خدا والے لوگ ہوں گے نا کہ وہ تسلیم کریں کہ بھئی ہم ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آپ نے جو فرمایا۔ یہ اگر یہ چیز ہو تو لازمی بات ہے کہ وہ مانیں گے۔ پھر جو ہے یہ ان لوگوں کے دل میں بغض و عناد تھا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے لیے اور پیغمبر کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ شروع سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جیسا ابھی وہ ایک بھائی نے آیا پڑھی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہ انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، سورہ بقرہ کے ابتدا میں جو لوگ کافر ہیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جو لوگ کافر ہیں ان پہ فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ ان کی انذار کر دیں، انذار نہ کریں، انذار یعنی ان کو قیامت کا اللہ کا ڈر دے دیں یا ان کو نہ ڈرائیں، انہم لا یؤمنون، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں۔ یہ آیت تو ایک ماحول میں نازل ہوئی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس زمانے میں جو کافر تھے پیغمبر نے فرمایا کہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ کافر سب مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ یہ سب مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ اللہ نے قرآن نے کہا کہ کبھی آپ کے انذار کا ان کا اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا پتہ چلے یہ مسلمان تو ہوئے لیکن مومن نہیں ہوئے، یہ دل و جان سے ایمان لائے۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر اور وعیدوں پر ان پہ یقین نہیں تھا، یہ اور وجوہات کی بنا پر مسلمان ہوئے تھے۔ اور قریش، پوری قریش یہی تھی، قریش آخر تک، قریش جو ایلیٹ قبیلہ تھا، پیغمبر کا اپنا قبیلہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم،